بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک تبلیغی بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نبی نے کبھی ٹوپی نہیں اتاری۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ایک چادر میں نماز پڑھائی، جو انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی اور آدھی اوپر لے کر اپنے کندھوں پر باندھ لی اور ایک چادر میں نماز پڑھائی۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بابا آپ کے پاس کپڑے تو اور بھی تھے، آپ نے یہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھائی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ہمیں ایک کپڑے میں ہی پڑھائی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں آپ کے پاس کپڑا تھا، پھر آپ نے ننگے سر ہو کر نماز کیوں پڑھائی؟ کہا اس لیے تاکہ تمہیں تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھنے کی بھی ہے۔ تو ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سر پہ کپڑا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے جو بات کو کھول دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اگر سر ڈھانپنا نماز کی شرط ہوتی تو نبی کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز۔ مسجد میں آؤ اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، کسی کے پاس اچھی ٹوپی، اچھا رومال، اچھا کپڑا سر پہ ہے وہ لے کر آ جائے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے سر پہ نہیں لیا تب بھی وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا چھکو، چھکو سمجھتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، وہ مسجد کے دروازے پر ہی پڑا ہوتا ہے، اندر داخل ہوتے اٹھایا سر پہ رکھا، اللہ اکبر، نماز پڑھ کے واپس آئے، جب جوتی پہنی یاد آیا کہ چھکو تو لایا ہی نہیں سی، وہ تو سر پہ ہی ہے، اتار کے وہیں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب کچھ ترقی ہو گئی ہے تو اب وہ کھجور کے تنکوں کی بجائے پلاسٹک کے چھکو آ گئے۔ چائنا نے ترقی کر لی نا، ہر چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ بھی بنا دی۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اب یہ پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کے چھکو چڑھانے والوں سے پوچھو کہ یہ چھکو پہن کر تم ولیمے پہ جاؤ گے؟ تم دکان پہ جاؤ گے؟ تم کاروبار پہ جاؤ گے؟ تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے؟ پھر ڈرامہ کرنے کے لیے مسجد ہی رہ گئی ہے۔ دیکھو میں نے یہ رومال پہنا ہے، یہ رومال پہن کے میں اللہ کے گھر میں بھی آ سکتا ہوں، یہ رومال پہن کے آپ کسی بھائی کی شادی ہو یا میری اپنی شادی ہو اس میں بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آمین نہیں کہا، بڑے کنجوس ہو آپ۔ تو بازار بھی جا سکتا ہوں، ڈیوٹی پر بھی جا سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چھکو پہن کر ڈرامہ کرنے کے لیے ہم نے مسجد ہی رکھ لی ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جن بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے ننگے سر کا، پاکستان میں کسی مسجد میں چلے جاؤ اور ننگے سر جا کے آپ اللہ اکبر، جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا بے ایمان و بھی گستاخ ننگے سر آ گیا، ان سے پوچھو کیا ہوا؟ اور ننگا سر کرنا توہین ہے۔ ان سے پوچھو حج میں آ کر سارے ننگا سر نہیں کرتے، ٹینڈ بھی کروا لیتے ہیں، یہاں سارے توہین کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ تمہارے مذہب میں ننگا سر کرنا توہین نہیں، کرامت ہونی چاہیے۔ ہمیں نہیں یہ الٹی گنگا سمجھ آتی، کوئی سر ننگا کرے تو ہم کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ گستاخ، بے ادب، توہین کر رہا ہے۔ اور اگر سر سے لے کے، مجھے معاف کر دینا کڑوی بات ہے لیکن ہضم کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک سارا کچھ اتار دے، فرنٹ اور بیک بالکل اوپن کر دے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بابا جی ہمارے گھر میں اولاد ہوگی، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی۔ کوئی پوچھے بھائی یہ تو ننگا ہے، کہا آپ کو کیا پتا، ہماری معرفت کی آنکھ سے دیکھو یہ مجذوب ہے، ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ننگا سر کرنا گستاخی ہے تو پورا جسم ننگا کرنا بڑی گستاخی ہوگی۔ اور اگر تمہارے ہاں ننگے ولی بن جاتے ہیں تو ٹنڈ کروانے والا، ننگا کرنے والا کوئی 5% تو ولی بیچارہ اس کو بھی مان